لغاری صاحب، امیر عباس صاحب ابھی فرما رہے کہ نیریٹو ایک سیٹ کرنے کا. اب پاکستان میں الیکشن چاہے وہ 1.5 سال میں ہوں یا 7 ماہ میں، یہ نیریٹو اس طرح سے بن کر بک جاتے ہیں کہ پوری کی پوری الیکشن مہم کو چینج کر سکیں. ہم نے تو یہ دیکھا عمران خان صاحب کی بڑی دھوم تھی 2013 کے الیکشن سے پہلے بھی، 2018 کے الیکشن میں بھی، لیکن پھر بھی ان کو الیکٹیبلز کی ایک بہت بڑی فوج کی ضرورت رہی ہے. تو یہ نیریٹو پاکستان کی سیاست میں ماضی میں کیا بکتا رہا ہے، اور آگے مستقبل میں ایسے نیریٹوز کیا الیکشن کے لیے اتنے کارگر ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ مجھے دلی خوشی ہوئی ہے امیر عباس کو سن کر، اور میں خوشی سے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب آپ اپنے بہت قریبی عزیز دوست کو جو شاید مجھ سے 4 دن بعد میں صحافت میں آئے، تو اتنے ویژن کے ساتھ، اتنی بے مثال وزڈم کے ساتھ، بڑی سوچ کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے. اور دیکھیں، الیکشن کے بارے میں تو میں تو اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں. میرے سامنے جس 70 کے الیکشن کو کہا جاتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ، فری، فیئر الیکشن تھے، میرے سامنے مینوپولیٹ ہوئے، میرے سامنے ان کی انجینئرنگ ہوئی. میں خود دیکھ رہا تھا، جس حلقے میں رہتا تھا وہاں انجینئرنگ ہوئی تھی، یہاں کراچی شہر. 50 سال سے اوپر ہو گئے ہیں. جو کچھ میں نے دیکھا وہ یہ کہ جن الیکشن کو بالکل فری، فیئر، امپارشل کہا جاتا رہا ہے، ان الیکشنز میں بھی انجینئرنگ ہوئی ہے، اور جس کا میں گواہ ہوں. تو اس کی تفصیلات میں پھر کبھی بتاؤں گا، کبھی بات ہوگی. بالکل آگے الیکشن. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، 70، 77 اور اس کے بعد 85، 88 جتنے انتخابات ہوئے ہیں، سارے انجینئرڈ، مینوپولیٹڈ، اور سارے کے سارے ان کو مینوور کر کے اور کسی نہ کسی کی جھولی میں ڈالا جاتا رہا ہے. تو آپ کم از کم مجھ جیسے آدمی سے میں اس بات کی توقع میں شاید نہ کر سکوں، لیکن میں کبھی مایوس نہیں ہوں گا کہ ہمارے یہاں ایک خواب ہے کہ فری، فیئر اور امپارشل الیکشن ہوں. یہ جو لوگوں کو ایک چلا دیا جاتا ہے کہ جناب اب آپ اس طرح کا راستہ رہے، ہمارے سامنے ہوا نا. یہ پچھلے 2018 میں میرے دوست تھے جنہوں نے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کی طرف رخت سفر باندھا ہے، اور ہمارے سامنے باندھ رہے تھے. ہمارے دوست تھے، ہمیں پتہ تھا کہ یہ کیسے جا رہے ہیں اور کون ان کو بھیج رہا ہے. تو ایک جن قوتوں نے اپنی کاشتکاری کی ہوئی ہے سیاست کے اندر، وہ ایک بیلنس پاور کے طور پر کسی کو لانے اور کسی کو پچھاڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ موجود ہونے کے باوجود دیکھیں، میں سن 81-82 کی بات کرتا ہوں. مجھے آئرلینڈ کا ایک آدمی ملا جو ایسی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی سیاست سے یا سیاسی امور سے. میں نے کہا آپ پاکستان کو کس حوالے سے جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ 2 شخصیات کی وجہ سے میں پاکستان کو جانتا ہوں. میں پاکستان سے واقف ہوں، میں بے نظیر بھٹو سے واقف ہوں، اور میں عمران خان سے واقف ہوں. عمران خان باہر کی دنیا میں ہماری شناخت تھا، اور ایک اس زمانے سے نہیں کہ جب وہ پیک، ابھی اس کی وہ کرکٹ کی پیک نہیں آئی تھی جس نے کپ جیتا تھا، لیکن ایک پلیئر کے طور پر وہ 70s میں اسٹیبلش ہو کر آگے آ گیا تھا، اور بڑا پلیئر ہو کر آگے آ گیا تھا، اور اس کو دنیا میں پہچانا جانے لگا تھا کہ یہ ایک شخص ہے. عمران خان کے پاس سیاست میں آنے کے بعد بڑے مواقع تھے. ہمیں پتا تھا کہ ان کو کہاں کہاں پر بیساکھیاں دی گئیں. معراج محمد خان کو کیسے شامل کیا گیا اور وہ سیکرٹری جنرل کیسے بنے، ہمارے دوست تھے، ہمیں معلوم ہے. اور پھر ان کے بعد کس طرح کی انجینئرنگ ہوتی رہی وہ ہمیں پتا ہے. ان کے لیے مضامین کون لکھتا تھا ہمیں پتا ہے، وہ ہم چھاپتے تھے. میں 30 برس پہلے، یعنی کہ وہ جو ان کا دور ہے، جب وہ سیاست میں آ رہے تھے تو مجھے بڑا عرصہ ہو چکا تھا کہ جب میں
بڑی جگہ پر بیٹھ کر میں بڑے فیصلے کرنے والا تھا، مجھے معلوم تھا کہ ان کے آرٹیکل آ رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ انہوں نے پڑھے بھی کبھی نہیں ہوں گے، آج بھی نہیں پڑھے ہوں گے جو مضامین ان کے نام سے چھپتے تھے اور کہاں کہاں سے آتے تھے۔ یہ سارا کچھ ہوا، ان کی سیاست میں باقاعدہ تعمیر ہوئی، ان کو سیاست میں بڑا بنایا گیا، اور سچ وہ جو بن گئے، امیدوں کا مرکز بن گئے۔ پچھلے الیکشن میں ہم گلا پھاڑ کر کہہ رہے تھے کہ ان کو موقع ملنا چاہیے، موقع ملا، وہ آ گئے، وہ جیسے بھی آئے، یہ بھی ہمیں پتا تھا کہ کیسے آئے۔ پھر بھی انہیں آنے کے بعد جن لوگوں کو انہوں نے ساتھ میں رکھا، جو لوگ ان کی طرف سے، کیا جب 2018 میں ایک گاڑی 12 لاکھ کی مل رہی تھی، اب 22 لاکھ کی مل رہی ہے، یہ پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جناب آپ کا ڈالر مہنگا ہو گیا اور روپیہ آپ کا سستا ہو گیا، اس کے باوجود اس کے بینیفیشری کون ہے؟ آج بھی عمران خان بذات خود نہیں ہوں گے، لیکن جو اس سارے دھندے کے بینیفیشری بنے ہیں وہ کون لوگ تھے؟ اور جن لوگوں نے مختلف سودوں میں کمایا وہ کون لوگ تھے؟ پیٹرول کی قیمتوں میں جنہوں نے ایک رات میں 30 ارب کے ٹیکے لگائے وہ کون لوگ تھے؟ وہ انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اپنے منہ سے کہا کہ یہ تھے، پھر اس کے باوجود بھی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، ان کو الگ کیا گیا لیکن کارروائی نہیں ہوئی۔ لیکن اس طرح کے کام ہمیں یہ توقع تھی کہ وہ ٹورڈز دا ماسز دیکھیں گے، ٹورڈز دا ایلیٹس نہیں دیکھیں گے، ٹورڈز مافیا نہیں دیکھیں گے۔ کہہ بھی رہے تھے کہ یہ سب کچھ مافیا کر رہی ہے۔ اگر چیف ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ یہ کہے کہ یہ مافیا کر رہی ہے تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ اسٹیٹ کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور مافیا آپ کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک لڑائی آپ نے کی؟ آپ کے خیال میں چلو بھئی یہ بھی مافیا کا حصہ تھے جو آپ کی مخالفت کر رہے تھے ایوان میں، اور ایوان سے باہر جو سیاسی لوگ تھے، مگر آپ نے کیا کیا؟ صحیح، یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے لغاری صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا کیا آپ نے۔ یہ صرف چیف ایگزیکٹو کا یہ کام تو نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف یہ سوال کرے کہ مافیا ہے، مافیا کو ہاتھ ڈالنا بھی بہرحال خاصا ایک اہم معاملہ ہے۔ اچھا، میں کچھ تکنیکی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کنور صاحب۔ سر، تحریک عدم اعتماد کے لیے تو 172 ووٹ کی ضرورت ہے، تو کیا وزارت عظمیٰ کی کامیابی کے لیے بھی ووٹوں کی کوئی تعداد کو حد مقرر ہے کہ 172 ہی لینا ہے، یا اس سے کم میں بھی جو مد مقابل ہے اس سے ووٹوں کو؟ ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے کہ 3-4 بھی امیدوار ہوں تو کوئی 100 ووٹ لے کے بھی وزارت عظمیٰ میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں، جو ہمارا آئین کا آرٹیکل ہے اس میں 91 بھی ہے، 41 اور 48، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب پرائم منسٹر کا انتخاب ہو تو ٹوٹل جو ہماری قومی اسمبلی کی نشست ہے اس میں میجارٹی چاہیے، وہ بنتی ہے 172۔ تو 172 جو ہے یہ لازمی ہے۔ سب سے بڑا اہم بات یہ، جیسے کہ تحریک عدم اعتماد میں 172 کی ضرورت پیش آئی جبکہ عمران خان صاحب آؤٹ ہو گئے، تو اب جو نئے پرائم منسٹر صاحب کے لیے بھی 172 یا جتنے زیادہ آگے بڑھ سکے وہ چل جائے۔ لیکن میں آپ کی وساطت سے، ابھی میری بات میں نے سنی، اپنے نذیر لغاری صاحب بھی، عمر عباس صاحب بھی، اظہر صدیق صاحب، ساری باتیں میں نے سنی ہیں، لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ محسوس نہیں ہوا شہباز شریف صاحب کو۔ اب شہباز شریف صاحب کی 3 بجے اسکوٹنی ہونی ہے، یہ اسکوٹنی بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی حساس قسم کی، اور شاہ محمود قریشی صاحب پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ اپنی اسکوٹنی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے کہ ایسا شخص جن کے خلاف بے پناہ مقدمات نیب میں بھی ہیں، جیلوں میں بھی گئے ہیں، ضمانتوں میں بھی آئے ہیں، تو وہ یہ پرائم منسٹر کا انتخاب کیسے کنٹیسٹ کر سکے گے آئین اور قانون کی روشنی میں۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا یہ 3 بجے، تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے سکوٹنی کے پیپر ایکسیپٹ ہی ہو جائیں گے، وہ کہیں گے سزا جو ہوئی ہے، مقدمے چل رہے ہیں، وہ تو ہو جائے گا، لیکن شاہ محمود قریشی نے آج سخت ان کو ٹف ٹائم دینا ہے 3 بجے۔ اسی طرح سے اب آپ یہ دیکھیں کہ بات درست فرمائی آپ نے کہ پرائم منسٹر صاحب بڑا اچھا تھی، پرسنالٹی، سحر انگیز شخصیت، اب بھی ان کا بہت بڑا نام ہے، اسٹیٹ پاور بہت زیادہ ہے، اپوزیشن کو تو ان کی اسٹیٹ پاور کو احساس ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جو جلسے کیے 7-8، ہم تنقید بھی کرتے رہے، پازیٹیو باتیں بھی کرنی چاہیے۔ اب وہ جو انہوں نے جلسے کیے وہ دن کی روشنی میں کیے، پتہ چل گیا کتنے جلسے کامیاب رہے۔ صبح خیر پختونخوا میں جب اپنے خود کمپین لے کے چلے تو کامیابی ہو گئی، پہلے نہیں گئے تھے ناکام ہو گئے، تو یہ بہت بڑا ٹف ٹائم دیں گے۔ سب سے بڑی بات عمران خان صاحب کے جو ایڈوائزر، طالبان مجھے جو تھے، ہم کچل دیں گے، مار دیں گے، چیخیں نکلیں گے آسمان تک،
इन लोगों ने उसकी शख्सियत को बड़ा नुकसान पहुँचाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।